بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، یکم شوال عید الفطر کا وہ عظیم الشان بابرکت مقدس دن کی آمد ہے۔ قبل اس کے کہ وہ دن آئے، اس دن کے کچھ آداب، کچھ سنتیں اور اس دن کی اہمیت کہ عید کے دن کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یکم شوال عید الفطر کا دن پورے عالم اسلام کے لیے مبارک کرے۔ عید الفطر کو یوم الجائزہ بھی کہا گیا ہے کہ انعام و اکرام کا دن، کہ ایک مہینے کی آزمائش اور سخت محنت عبادات کی صلے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو انعامات و اکرامات ہوتے ہیں، اس کے شکریہ میں عالم اسلام کے مسلمان 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتے، اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے، وہ فرشتے آسمان سے دنیا میں اترتے ہیں اور گلی کوچوں میں چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے، اذا کان یوم عید وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، کہ عید کے دن فرشتے گلیوں میں اور چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، چلو اس پروردگار کی بارگاہ کی طرف جس نے تمہیں دن میں روزہ رکھنے کے لیے کہا، تم نے روزہ رکھا، راتوں میں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا تو تم نے راتوں میں نماز ادا کی۔ چلو اس پروردگار کی بارگاہ کی طرف کہ وہ تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ جب مسلمانان نماز عید کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، کہ اے فرشتوں، مزدور نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو تو اس کا کیا بدلہ ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اپنے پروردگار سے کہ الہنا و سیدنا ان توفیہ اجرہ، کہ ہمارے پروردگار، جب مزدور نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے تو اس کی پوری اسے اجرت دے دی جائے، اس کا محنتانہ اسے دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں اپنے بندوں کے روزوں اور ان کی رات کے عبادت کے بدلے میں ان کی بخشش کرتا ہوں، ان کی مغفرت کرتا ہوں اور میں ان سے راضی ہوتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، تمہیں بخشش کر دیتا ہوں اور میں تم سے راضی ہوتا ہوں۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اور مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے راضی ہوں، تو ہم بندوں کو بھی چاہیے کہ جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہے، کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو مجھے نواز دے تو یہ تیرا کرم ہے، ورنہ تو مجھے نواز دے تو یہ تیرا کرم ہے، ورنہ
تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا بدلہ ہماری بندگی نہیں ہے، لیکن وہ پروردگار کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے اور اس کا بھرپور صلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ عظیم خوشیوں بھرا دن اس کی آمد ہے۔ قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ اس دن کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس خدائی انعام کے دن کے کیا آداب ہیں، کیا سنتیں ہیں، یعنی عید الفطر کے دن کے کیا آداب ہیں، کیا سنتیں ہیں، وہ معلوم ہو جانا چاہیے، تاکہ جس قدر ہم آداب اور سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے عید کا دن منائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ہی زیادہ رحمتیں اور برکتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کے مستحق اور حقدار ہوں گے۔ کہ سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں عید الفطر کا دن اس وقت منایا گیا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 53 سال تھی، اور آپ غزوہ بدر اور جنگ بدر کی شاندار فتح کے بعد 313 صحابہ کی جمعیت کو لے کر مدینہ منورہ لوٹے تھے۔ چونکہ اسی سال ماہ رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے تھے، اس لیے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی عید عید الفطر غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے اندر منائی گئی۔ یہ بڑا ہی عظیم دن ہے، بڑا مقدس اور خوشیوں سے بھرا ہوا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں یہ 2 دن خوشیوں کے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک یکم شوال کو رمضان کے اختتام پر منایا جاتا ہے، اور دوسرے ماہ ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو 10 ذی الحجہ کو منایا جاتا ہے، جو عید الاضحیٰ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ 2 دن بڑے بابرکت دن ہیں اور بڑے مقدس ترین دن ہیں۔ عید کے دن جو خدائی انعام کا دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات انہی لوگوں کو ملیں گے جن کے پاس ماہ مبارک میں رمضان میں کی جانے والی عبادات و بندگی کا شناختی اور آئیڈینٹی کارڈ جس کے پاس موجود ہو، وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں و برکتوں کے مستحق ہوں گے اور انعام و اکرام کے حقدار ہوں گے، ورنہ ان لوگوں کا نفس تو اندر سے ملامت کر رہا ہوگا جن کے لیے رمضان غیر رمضان برابر تھے۔ جب عید الفطر کا دن ہو تو صبح صادق کے وقت بیدار ہو جانا چاہیے، اور بیدار ہونے کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد جلدی سے شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے غسل سے فارغ ہوں، غسل سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کپڑوں میں سے جو عمدہ جوڑا ہو، اگر کسی کو نئے جوڑے اور نیا کپڑا اگر میسر آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہ ہوں، میسر نہ ہوں، تو اپنے موجودہ کپڑوں میں سے جو صاف ستھرا اچھا جوڑا ہو وہ اپنے بدن پر زیب تن کر لے، اور اپنے کپڑوں پر خوشبو ملے۔ خوشبو ملنے کے بعد پھر اپنے گھر سے کوئی میٹھی چیز کھا کر عید کی نماز کے لیے روانہ ہو۔ میٹھی چیز میں جیسے چھوارے ہوں، کھجور جیسے کہا جاتا ہے، وہ بھی طاق عدد ہوں، 1 عدد، 3 عدد، 5، 7 عدد ایسے کھجور چھوارے کھا کر نکلیں، یا کوئی دوسری میٹھی چیز جیسے ہمارے علاقے میں شور خورما بنتا ہے وہی کھا کر نکلے۔ اب تک اگر صدقہ فطر نہ دیا گیا ہو تو صدقہ فطر دے کر روانہ ہو، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر
طہورا للصیام من اللغو والرفث کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب کیا ہے روزے کو لغویات سے، فضولیات سے، فحش باتوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے۔ ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں کوئی غلط بات ہم سے ہو گئی ہو، کچھ لغو بات ہم سے ہو گئی ہو، کوئی فحش بات ہو گئی ہو جس کی وجہ سے روزے میں نقص آ گیا ہو، تو صدقہ فطر کی ادا کرنے کی وجہ سے وہ نقص، وہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا آگے کہ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، اور اس کے ذریعے سے غربا مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ من اداها قبل الصلاة فهي صدقۃ مقبولۃ، کہ جو مسلمان عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ صدقہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاة، اور جس نے وہ صدقہ فطر نماز عید کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقہ خیرات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ اس لیے عید کی نماز کو روانہ ہونے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر کے نکلنا چاہیے، اور پھر جب اپنے گھر سے نکلیں تو تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ آہستہ کہتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے عید کی نماز کے لیے نکلنا چاہیے۔ اور عید کی نماز عیدگاہ پر ادا کرنا سنت ہے، لیکن اس مرتبہ چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کورونا وائرس کی وجہ سے ممکن نہیں ہے عیدگاہوں پر نماز ادا کرنا، اس لیے اپنی مساجد میں یا اپنے گھروں میں جہاں میسر ہو، جہاں موقع ملے وہاں پر عید کی نماز ادا کریں۔ نماز عید کے لیے جب روانہ ہوں تو راستے سے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ جس راستے سے گئے تھے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، راستہ بدل کر واپس آنا چاہیے، دوسرے راستے سے گھر آنا چاہیے۔ جب عیدگاہ پہنچے تو جتنا ہو سکے نماز عید کے لیے جلدی نکلنا چاہیے، اور امام صاحب سے، خطیب صاحب سے قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اور جب خطیب صاحب، امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں تو اپنی نگاہیں، اپنی توجہ خطیب صاحب پر اور امام صاحب پر ہونا چاہیے، اور پوری توجہ کے ساتھ خطبہ عید سننا چاہیے۔ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، ان زائد 6 تکبیروں کے ساتھ میں عید کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ عید کا دن بڑا ہی مقدس دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، مغفرت و بخشش فرماتے ہیں، اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اس دن جو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، مغفرت کی جاتی ہے، تو فرشتے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ عید کے دن فرشتے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندو، آج کے دن عید کے اس اجتماع کے موقع پر تم جو مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، تم آخرت کے بارے میں مانگو گے تو میں عطا کر دوں گا، اور دنیا کے بارے میں مانگو گے تو میں تمہاری مصلحتوں پر نظر رکھوں گا، مناسب ہوگا تو دوں گا، ورنہ اس کا بدل کوئی دوسری چیز دوں گا۔ اے بندو، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تمہارے دشمنوں کے سامنے میں تمہیں ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندو، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے پروردگار کو یاد رکھیں، عبادات کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کو یاد رکھیں، اور پروردگار یہ فرما رہے کہ بندے میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، راضی ہوتا ہوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہے تو ہم بھی کوئی ایسا عمل نہ کرے، ہم بھی کوئی ایسا گناہ نہ کرے عید کی نماز کے بعد جس کی وجہ سے ہمارا خالق و مالک ہم سے ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوشیوں بھرا دن، ہمیں بھی عموماً پورے عالم اسلام کو، خصوصاً ہم سب کو عطا فرمائیں۔
اور عید کے دن جو انعام و اکرام کا دن ہے، اس دن کے سارے انعام و اکرام سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال کرے، ہر قسم کی شر و فتن سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔